عزیزان گرامی، محترم سامعین، میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی۔ نہ جانے کتنے انسان ہمارے ملنے جلنے والے، جاننے والے، ہمارے گاؤں اور ہمارے بستی کے ایسے ہیں کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے روزی دینے والے کی عبادت نہیں کرتے، وہ عبادت ان کی کرتے ہیں کہ جس نے نہ ان کو پیدا کیا ہے اور جو نہ ان کو روزی دیتا ہے اور جو نہ ان کو صحت اور عافیت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ہم بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی، اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق دی۔ پیارے دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس انسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ احسان کرے، خیر کا معاملہ کرے، اس کو ہمیں شکریہ کہنا چاہیے۔ اس دنیا میں ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات جس ہستی کے ہیں اور جس ذات کے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ ہمارے ساتھ احسانات ہماری ماں کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے باپ کے بھی ہوتے ہیں، بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں، دوستوں کے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ، سب سے بڑے احسانات اگر کسی ذات کے ہمارے اوپر ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ اس ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود بھیجنا ہے، آپ پر، آپ کو سلام بھیجنا ہے، آپ پر درود بھیجنا ہے۔ اور یہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں موقع پر امت کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم نبی پر درود بھیجو۔ اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجو۔ اس لیے سب درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، نبی کریم علیہ السلام کے ہمارے اوپر احسانات کیا ہیں؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں؟ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی 1500 سال ہو گئے، ہم آج موجود ہیں، آپ علیہ السلام گزر چکے ہیں اب سے 1500 سال پہلے، تو آپ کے ہمارے اوپر احسانات کیا ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا احسانات ہیں؟ آئیے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہمارے اوپر کیا احسان ہے، تبھی تو ہم آپ کو شکریہ بولیں گے۔ اور جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کیا احسان ہے تو ہم شکریہ کیسے بولیں گے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کافروں نے مجھ سے کہا، مشرکین نے مجھ سے کہا، سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھائی ہے، تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ ہگنے اور موتنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ جی ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، ہر چیز سکھائی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اور کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نہ بتلایا ہو۔ اگر
نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیں وہ چیزیں نہ بتلاتے، نبی کریم علیہ السلام ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اگر نہ بتلاتے تو آپ یقین جانیے کہ ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی۔ کیسے بدتر ہوتی؟ آپ سمجھیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیو، جب کھانا کھانے کا ارادہ کرو تو کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے؟ داہنے ہاتھ سے۔ نبی کریم نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بتایا؟ کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا؟ داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ اگر یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ استنجا کون سے ہاتھ سے کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ کھانا کون سے ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ استنجا کون سے ہاتھ سے کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام یہ نہ بتلاتے کہ استنجا کون سے ہاتھ سے کرنا ہے، کھانا کون سے ہاتھ سے کرنا ہے، تو بتائیے ہم کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ جس ہاتھ سے استنجا کر رہے ہیں اسی ہاتھ سے کھا رہے ہیں، یہی تو کرتے جیسے کہ دنیا والے کرتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام کو فالو نہیں کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ وہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں تو داہنی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ نبی کریم، آگے اور سنیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ کیا طریقہ بتلایا؟ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کر کے ہمیں بتایا کہ کیسے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ دنیا میں ماں باپ کے اور خاص طور سے ماں کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، اسی لیے ماں کے احسانات کو یاد رکھنے، ماں باپ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بار بار کہا گیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ نہ سکھلاتے تو ہم کیا کرتے بتائیے؟ ہم وہی کرتے کہ جو جانور اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جو غیر لوگ اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اٹھا کے ایک جگہ، سیپریٹ جگہ لے جا کے ڈال دیتے ہیں، بس ہم تمہیں خرچہ بھیجتے رہیں گے، باقی یہاں زندگی گزارتے رہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام نے سکھلایا کہ اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک بھی نہ کہنا۔ خبردار، اپنے ماں باپ کو کبھی گالی دینا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا یا گھر سے نکالنا تو دور کی بات ہے، ان کو کبھی اف تک بھی نہیں کہنا، ان کے سامنے کبھی اظہار ناراضگی بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ کس نے سکھلایا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سکھلایا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بتلایا کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ بتائیے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق اور مستحق نہیں ہے۔ سر کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کھول کھول کر کیا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کے یہ فرامین اور یہ ارشادات ہمارے سامنے نہ ہوتے تو آپ بتائیے کہ ہمارا اور آپ کا سر اللہ کے علاوہ اللہ کے سامنے جھکتا؟ نہیں جھکتا، نہ جانے کہاں جھک جاتا۔ سر انسان کا بہت قیمتی چیز ہے، بہت زیادہ ویلیوایبل چیز ہے۔ یہ وہیں جھکتا ہے کہ جہاں اللہ نے اس کو جھکانے کے لیے کہا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہماری پیشانی کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے نہ رکھتے تو یہ ہمارا سر کس کے سامنے جھکتا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی سانپ کے سامنے جھک جاتا، کسی بچھو کے سامنے جھک جاتا، کسی بت کے سامنے جھک جاتا، کسی گائے بھینس کے سامنے جھک جاتا، نہیں معلوم کہ کس کے سامنے یہ سر جھکتا، تو اس سر کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ سر جو جھکے گا صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکے گا، اس لیے کہ عبادت کا لائق اور مستحق دنیا میں وہی ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے اس نے آپ کے ساتھ کتنے ہی احسانات کیے ہوں، چاہے وہ نبی اور ولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ سر کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ رب العزت کے سامنے جھکے گا۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا کی ہر چیز ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں چلنے کا طریقہ بتلایا ہے، ہمیں کھانے کا طریقہ بتلایا ہے، ہمیں سونے کا طریقہ بتلایا ہے، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتلایا ہے، ہمیں بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ بتلایا ہے، ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ ہمیں بتلایا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ ساری چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی ہیں، سب چیزیں آپ علیہ السلام نے بتلائی ہیں، اسی لیے تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں ہمارے سامنے نہ ہوتی اور ہم ان کو فالو نہ کرتے تو ہم پھر مسلمان نہیں ہوتے، ہم نبی کریم علیہ السلام کو ماننے والے نہ ہوتے۔ اور حقیقت میں نبی کریم علیہ السلام کو ماننے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان باتوں کو مانا جائے کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ صرف نام لینے کا نام مسلمان نہیں ہے کہ ہمارا نام مسلمان ہے یا ہم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، اتنا زبان سے کہہ لیں، اسی کا نام مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں اور جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھتی ہوں، ان کو بجا لانے کا نام ہی نبی کریم علیہ السلام کو ماننا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اپنے ہر عمل میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا ہے، آپ کے اقوال اور آپ کے فرامین کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔